بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈیا اور چین کے درمیان وادی گلوان میں سرحدی تناؤ کی کیا وجہ ہے؟ چین بھارت کو کیوں ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلا ہوا ہے؟ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک طرف کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تعداد اور دوسری طرف چین سے آمنا سامنا۔ جستجو کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد وہ حقائق آپ کے سامنے لانا ہے جو سرحدی تناؤ کا سبب بنے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو نقشے کے ذریعے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ نقشے میں سب سے بائیں جانب پاکستان کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ آزاد کشمیر کا خطہ ہے اور اوپری طرف افغانستان ہے۔ ہاف وائٹ کلر کا علاقہ جموں کشمیر ہے۔ اس خطے میں لداخ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کافی لڑائیاں ہو چکی ہیں، اس بار بھی یہی میدان معرکہ تھا۔ دائیں جانب چین کا علاقہ ہے اور نیچے کی جانب انڈیا ہے۔ ناظرین، اقصائی چین کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو سرخ رنگ میں ہے۔ اس علاقہ کی وجہ سے انڈیا اور چین میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ علاقہ چین کے پاس ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ اس کی حدود میں تھا۔ چین نے اس پر قبضہ کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 20 مئی کو انڈیا نے کچھ فوجی دستے اقصائی چین بھیجے تاکہ دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے۔ جو ہی وہ اقصائی چین میں داخل ہوئے تو چینی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ انڈین فوج نے پیش قدمی شروع کر دی۔ چینی فوج ان کے پیچھے گئی اور وہ لداخ کی طرف نکل گئے۔ چینی فوج بھی ان کے پیچھے کئی کلومیٹر تک لداخ کے اندر داخل ہو گئی۔ جب انڈین فوج بے بس ہو گئی تو چینی فوج نے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے واپسی اختیار کر لی اور اقصائی چین واپس آ گئے۔ یہ تھا اصل واقعہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چینی اور انڈین کیا کہتے ہیں۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اپنی فوج کی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کی ابتدا اقصائی چین میں موجود وادی گلوان کے سبب ہوئی تھی۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے اطراف میں چینی فوج کے کچھ خیمے دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی وہاں فوج کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، جبکہ چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ مئی میں دونوں ممالک کے مابین سرحد پر مختلف مقامات پر تصادم بھی ہوا ہے۔ 9 مئی کو شمالی سکم میں انڈین اور چینی فوجیوں کے مابین جھڑپ ہوئی۔ اسی دوران لداخ میں LAC کے قریب چینی فوج کے ہیلی کاپٹر دیکھے گئے۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی اپنے دوسرے لڑاکا طیارے بشمول سکھوئی کے ساتھ گشت شروع کر دی۔ ایئر فورس کے سربراہ RKS بھدوریا نے بھی چین کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا وہاں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی تھیں۔ اس طرح کے واقعات پر ہم گہری نظر رکھتے ہیں اور ضروری کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے معاملات میں زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران آرمی چیف جنرل MM ناروانے نے گزشتہ ہفتے دونوں ممالک کی فوجوں کے مابین تصادم کے بعد کہا تھا کہ چین کی سرحد پر انڈین فوج اپنی جگہ قائم ہے اور سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کے لیے ترقیاتی پروگرام پر کام بھی جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان جھڑپوں میں دونوں ملکوں کی افواج کے نوجوانوں کا سلوک جارحانہ تھا، لہٰذا انہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ چین نے انڈیا کو اس تناؤ کی وجہ قرار دیا ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں انڈیا کو وادی گلوان کے خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اخبار نے چینی فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ انڈیا نے اس علاقے میں دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کی ہیں۔ اس کی وجہ سے چین کو وہاں فوجی تعیناتی میں اضافہ کرنا پڑا ہے۔ انڈیا نے اس کشیدگی کی ابتدا کی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے یہاں ڈوکلام جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی جیسا کہ سن 2017 میں ڈوکلام میں ہوا تھا۔ انڈیا کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ اس نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے گلوان میں تناؤ پیدا کیا۔ گلوبل ٹائمز نے یہ بھی لکھا ہے کہ وادی گلوان ایک چینی علاقہ ہے۔ انڈیا کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے انڈین اور چین کے مابین سرحدی امور سے متعلق معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔
انڈیا مئی کے آغاز سے ہی وادی گلوان میں سرحد عبور کر کے چینی سرزمین میں داخل ہو رہا ہے۔ وادی گلوان کا متنازع علاقہ اقصی چین میں ہے۔ گلوان وادی لداخ اور اقصی چین کے درمیان ہند چین سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں لائن آف ایکچول کنٹرول چین کو انڈیا سے الگ کرتا ہے۔ انڈیا اور چین دونوں اقصی چین پر اپنی مالکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وادی چین میں جنوبی سنکیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر اور بین الاقوامی امور کے ماہر ایس ڈی منی نے بتایا کہ یہ علاقہ انڈیا کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور چین کے سنکیانگ اور لداخ کی سرحدوں سے متصل ہے، یہاں تک کہ 1962 کی جنگ کے دوران دریائے گلوان کا یہ علاقہ جنگ کا مرکز تھا۔ ایک طرف پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے، انڈیا میں اس کے متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، اور چین پر یورپ اور امریکہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے تنازع میں پڑنے کی کیا وجہ ہے؟ ایس ڈی منی کا کہنا ہے کہ اس وقت انڈیا ان علاقوں میں اپنے دعوے کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کا اپنا علاقہ ہے، لیکن در حقیقت یہ علاقہ متنازع ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس کی شروعات سن 1958 میں اس وقت ہوئی جب چین نے اقصی چین میں ایک سڑک بنائی جو شاہراہ قراقرم سے جڑتی ہے اور پاکستان کی طرف بھی جاتی ہے۔ جب سڑک تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت انڈیا کی توجہ اس طرف نہیں گئی، لیکن جب سڑک تعمیر ہونے کے بعد انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس پر اعتراض کیا، اس وقت سے ہی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ چین اقصی چین پر قبضہ کر رہا ہے، لیکن اس وقت انڈیا نے اس پر کوئی فوجی کارروائی نہیں کی۔ اب کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کو اپنا دعویٰ مستحکم ظاہر کرنا ہے، جس طرح انڈیا نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق اپنے دعوے کو مستحکم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں اقصی چین میں بھی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن اب چین کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے۔ ایس ڈی منی کا کہنا ہے کہ چین گلوان کی وادی میں انڈیا کی تعمیرات کو غیر قانونی قرار دے رہا ہے، کیونکہ انڈیا اور چین کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے کہ وہ LAC قبول کریں گے اور نئی تعمیرات نہیں کریں گے، لیکن چین پہلے ہی وہاں ضروری فوجی تعمیرات کر چکا ہے اور اب وہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اب انڈیا بھی اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے وہاں اسٹریٹجک عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے لے کر اقصی چین تک انڈیا کی حکمت عملی میں تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ کیا انڈیا غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے یا وہ جارحانہ ہو گیا ہے؟ گلوبل ٹائمز نے ایک ریسرچ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وادی گلوان میں ڈوکلام جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اقصی چین میں چینی فوج مضبوط ہے اور کشیدگی بڑھانے کے لیے انڈین فوج کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کا خیال ہے کہ چین وہاں مضبوط حالت میں ہے اور انڈیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چین اتنا مستحکم ہے کہ وہ آسانی سے انڈیا کو شکست دے سکتا ہے۔ ناظرین، بھارت ہمیشہ سے ہی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سازشیں کر رہا ہے، ہر دفعہ اس کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن اس دفعہ چین اتنا مستحکم ہے کہ وہ انڈیا کے دانت کھٹے کر دے گا اور اس کے ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیر دے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملکی اور غیر ملکی حالات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔